انسانی تاریخ میں ایسی کون سی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب نازل ہوا کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف دل دہلا دینے والا ہے بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک زبردست سبق بھی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی جس نے اپنے خالق کو کھلم کھلا للکارا، جس نے وہ گناہ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور جس کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ آج بھی اسے یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قوم کون تھی، انہوں نے کیا کیا اور ان پر کیسا عذاب آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اندھیرے گوشوں میں چھپے ان واقعات کو آپ کے سامنے لائیں گے جن سے عبرت کی روشنی پھوٹتی ہے۔ تو براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ایک ایسا خوفناک دور جس کی دہشت کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی، اور ایک ایسی سرزمین جو دنیا کی معلوم بستیوں سے بہت دور سرکشی اور فساد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی زمین پر ایک ایسی قوم نے جنم لیا جو حد سے بڑھ چکی تھی، سرکشی میں اپنی مثال آپ تھی اور اپنے خالق اللہ جل جلالہ کو کھلم کھلا چیلنج کرنے لگی تھی۔ یہ ایک فاسق اور فاجر قوم تھی جس نے زمین پر وہ فساد برپا کیا جو ان سے پہلے کسی امت نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اللہ جل جلالہ کو کفر اور عناد کی زبان میں للکارا، گویا وہ رب کی عظمت، اس کے جلال اور اس کی جبورت کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ جل جلالہ نے انہیں ان کے اعمال کا ایسا بدلہ دیا جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں بتا دیا کہ وہ رب کون ہے جو عزیز بھی ہے، قوی بھی ہے اور ہر شے پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بدبخت قوم قوم عاد یا قوم لوط کہلاتی تھی، ایک ایسی قوم جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو لعنتوں کی گونج سنائی دیتی ہے اور عذاب الہی کے زلزلے یاد آتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کا نہ کوئی نسب باقی رہا، نہ مکمل تاریخ محفوظ رہی اور نہ ہی کوئی آثار، گویا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مگر اللہ جل جلالہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں عبرت پکڑیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے محض ایک ہی چیخ کے ذریعے اس پوری قوم، اس پوری سرکش تہذیب کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ یوں مٹ گئے جیسے شبنم مٹ جاتی ہے، اور ان کی طاقت، ان کا غرور اور ان کی بغاوت یوں ختم کر دی گئی جیسے کاغذ سے سیاہی صاف کر دی جائے۔ تو آخر یہ بدبخت قوم عاد کون تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کا اصل قصہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے انہیں بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبرت کی نشانی کیوں بنایا؟ ان کی بستی کو یہ خوفناک نام کیوں دیا گیا؟ ان کی طرف بھیجے گئے نبی کے ساتھ اس ظالم قوم نے کیا سلوک کیا؟ اور آخر اللہ جل جلالہ ان پر اس قدر شدید غضبناک کیوں ہوا؟ عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے تاریخ کے ان اندھیرے راستوں پر جہاں سے لرزہ خیز عبرتیں پھوٹتی ہیں، تاکہ آج ہم ایک ایسی ہولناک داستان جان سکیں جو دلوں کو دہلا دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سبحانہ تعالی نے اپنے معزز انبیاء میں سے ایک نہایت کریم نبی کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اپنے زمانے کی سب سے مفسد، فاسق، کافر اور فاجر قوم تھی۔ وہ بستی روئے زمین کی بدترین بستیوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ لوگ بدترین گناہوں، کبیرہ جرائم اور ایسے شرمناک افعال میں مبتلا تھے جن کی مثال ان سے پہلے کسی قوم میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کو صدوم، عمورہ، ادومہ اور ان کے گرد و نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث فرمایا، جیسے کہ ان کے نام اہل کتاب کی روایات میں بھی محفوظ ہیں۔ ان کا شہر ایک بڑا اور مشہور تجارتی مرکز تھا جو بحیرہ میت کے علاقے میں کنانی سرزمین پر واقع تھا۔ اس قوم کی طرف تشریف لانے والے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ واحد مرد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہی کے ساتھ شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے لوگوں کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی وسیع زمین کی طرف ہجرت کی، اور یہی نبی ان کے ہم سفر بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی فاسق اور سرکش قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ وہ ان کے درمیان رہے، انہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اب اس رب کی عبادت کی دعوت دیتے رہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ انہیں فسق، فجور، شرک، کفر، سرکشی اور بغاوت چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے، اور ان کے قبیح اور گھناؤنے اعمال سے روکتے رہے، خاص طور پر ایک ایسی بے حیائی جس کی نظیر ان سے پہلے کسی جہان میں موجود نہیں تھی، اور وہ برائی یہ تھی کہ مردوں کے پاس ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے جانا۔
اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے تھے اور انسانی فطرت کو پامال کرتے تھے جس پر اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ فاسق لوگ راستے کاٹتے، ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو اذیت دیتے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے، ان کا سامان چھین لیتے، ان کے ساتھ بے حیائی کرتے، بلکہ کئی بار انہیں دھوکے سے قتل تک کر دیتے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس بے حیائی کی ابتدا دراصل شیطان کے وسوسے سے ہوئی، جس نے قوم ادومہ کے دلوں میں آہستہ آہستہ اس گناہ کو محبوب بنا دیا، یہاں تک کہ وہ اس پر دل سے راضی ہو گئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اس فعل کا اصل سبب یہ تھا کہ شیطان نے اس گناہ کو ان کے لیے مزین کر دیا، اور جب وہ اس میں مبتلا ہو گئے تو آہستہ آہستہ اسے گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ اسے لذت حاصل کرنے لگے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قوم ادومہ ایک زرخیز اور خوشحال علاقے میں آباد تھی، جہاں تجارت و زراعت عروج پر تھی۔ بس دولت، عیش و عشرت اور دینی کمزوری نے ان کے اندر خوف، اخلاقی انحطاط کو جنم دیا، اور یہی ہمیشہ عیش پرست قوموں کا انجام رہا ہے، جو شہوت کی پیروی کرتے ہوئے زمین و آسمان کے رب کی فطرت سے دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں نے ایک غامض اور پراسرار قصہ بھی سنایا، ایک شیطانی بچے کا جس کا نام کبھی گبور لیا جاتا تھا، کبھی گابر اور کبھی جبار، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے اہل زمین کو ہم جنس پرستی کا راستہ دکھایا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ گبور اصل میں کون تھا، اور اس کا اس بے حیائی سے کیا تعلق تھا، اور کیا اس کا کوئی رشتہ ابلیس سے تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام نام عوامی یا اسرائیلی روایات میں تو ملتے ہیں، مگر قرآن کریم یا صحیح سنت نبوی میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ بعض قدیم غیر مستند ذرائع میں یہ بات ملتی ہے کہ گبورہ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے ساتھ یہ بے حیائی کی گئی، اور وہ ان ابتدائی متاثرین میں شامل تھا جن کی جنسی بے حرمتی ان گزری ہوئی قوموں کے دور میں ہوئی۔ پھر یہی فعل بار بار دہرایا جانے لگا، یہاں تک کہ پوری بستی اس میں ڈوب گئی، مگر نہ کوئی قرآن آیت نہ ہی کوئی صحیح حدیث اس نام یا اس کردار کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا وہ صرف قوم ادومہ کے اجتماعی فسق، اجتماعی بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے پھیلاؤ پر مرکوز ہے، نہ کہ کسی ایک مخصوص شخصیت پر۔ لہٰذا یہ قصہ اسرائیلیات اور غیر معتبر روایات میں شمار ہوتا ہے، جن پر نہ ہم عقیدہ بناتے ہیں اور نہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس قوم کو بار بار بدفعلی سے روکا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر انہوں نے اپنے نبی کی کسی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنے فجور، کفر اور بے حیائی پر اڑے رہے، اور اپنے فساد میں اس حد تک بڑھ گئے کہ بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور ان پر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا جسے کوئی طاقت روک نہ سکی۔ ان فاسق لوگوں نے اپنے نبی کو اذیت دینے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا کہ اب انہیں اپنی بستی سے نکال دیا جائے، صرف اس بہانے سے کہ وہ پاک باز بنتے ہیں۔ یہ قوم اس قدر گناہ میں ڈوب چکی تھی کہ پاکیزگی انہیں جرم محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی ناپاک سوچ کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی کو اپنی خبیث بستی سے باہر نکال کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما لیا جو ٹلنے والا نہ تھا، وہ عذاب جس سے نہ کوئی نجات ممکن تھی نہ کوئی فرار، اور وہ سزا جس سے کوئی نہ بچ سکتا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس ناپاک قوم کو تمام جہانوں کے لیے ایک کھلی نشانی، آنے جانے والوں کے لیے عبرت اور اہل عقل کے لیے سبق بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کو کمزور سمجھا اور ان پر ظلم کیا اور ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ان پر ایمان لانے والوں میں ان کے صرف 2 بیٹیاں شامل تھیں، باقی پوری قوم اناد، کفر اور بے حیائی پر اڑی رہی، یہاں تک کہ اس نبی کریم علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہ لائی۔ وہ اپنی قوم کے ان گناہوں پر راضی تھی اگرچہ خود اس میں شریک نہ تھی، لیکن نہ اس نے اس برائی کا انکار کیا اور نہ اللہ کے نبی پر ایمان لائی، بلکہ وہ خوبصورت مہمانوں کا پتہ اپنی فاسق قوم کو بتا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی قوم کو قیامت تک ہر کافر کے لیے نصیحت اور عبرت بنا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی مثال ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جنہوں نے کفر کیا، اور اس کی مثال خیانت کے باب میں دی، اور یہاں خیانت ایمان اور عقیدے کی خیانت تھی، کیونکہ وہ کافر رہی، اپنے نبی شوہر پر ایمان نہ لائی اور اپنی قوم کی بے حیائی میں عملی طور پر مددگار بنی۔ وہ اپنی قوم کے گندے افعال اور خباثت پر راضی اور متفق تھی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے خوبصورت مہمانوں کے بارے میں بھی اپنی فاسق قوم کو خبر دیتی تھی تاکہ وہ آ کر ان کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ ہم ان سب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، بس ان کے نبی علیہ السلام نے بغیر کسی تھکن اور کمزوری کے مسلسل انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ شاید یہ لوگ کفر، بے حیائی
اور برائی سے باز آ جائیں جن میں وہ مکمل طور پر ڈوب چکے تھے، لیکن وہ اپنی ضد اور سرکشی پر قائم رہے۔ اور جب نبی علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حضور دست دعا بلند کیے، گڑ گڑا کر فریاد کی اور اللہ القوی العظیم العزیز الحکیم سے ان مفسد لوگوں کے خلاف مدد مانگی۔ انہوں نے رب العالمین اور رسولوں کے معبود سے سوال کیا کہ وہ ان کے خلاف نصرت عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، اس مفسد قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ بس اللہ عز و جل اپنے نبی علیہ السلام کی غیرت کے لیے غضبناک ہوا، لوگوں کے کفر، نبی کی تکذیب اور سرکشی پر اللہ کا عذاب بھڑکا، اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی اور اپنے عظیم طاقتور فرشتے کو اس کریم نبی کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ یہ نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد اور زمانے میں تھے۔ یہ نبی حضرت لوط بن ہارون علیہ السلام تھے، جو اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کے لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، اللہ کی وسیع زمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور وہ واحد مرد تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ بس اللہ عز و جل نے اپنے بندے حضرت لوط علیہ السلام کو ان فاسق لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ معزز فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیں گی، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور یہ سب صالحین میں سے انبیاء ہوں گے۔ پھر ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے پر معمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ چاہا کہ شاید وہ قوم باز آ جائے، مگر فرشتوں نے فیصلہ الہی سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی میں تو حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، وہاں عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ضرور نجات دیں گے، سوائے ان کی فاسق بیوی کے، وہ پیچھے سے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں اس میں کون ہے، ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر یہ معزز فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوان مہمانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا تو فوراً باہر نکلی اور اپنی فاسق قوم کو ان خوبصورت مہمانوں کی خبر دی، ان کے حسن، جوانی اور چمک دمک کا ذکر کیا۔ بس بستی کے لوگ دوڑتے ہوئے، لپکتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے، دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے پیچھے سے اپنی قوم سے جھگڑنے لگے۔ فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، انہیں رسوا نہ کرو۔ پھر آپ نے انہیں دعوت دی کہ وہ میری عورتوں سے نکاح کریں اور مردوں کو چھوڑ دیں، ان عورتوں سے شادی کریں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور اس سیدھی فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ان بے حیائیوں اور گندگیوں سے باز آ جاؤ جن میں تم مبتلا ہو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد اور حمایت طلب کی، مگر ان میں سے ایک بھی سمجھدار آدمی نہ پایا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، حالانکہ وہ پہلے ہی برے کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کہ تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ مگر وہ اپنے کفر، فسق، فجور اور بے حیائی پر اڑے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس حکمت، عقل اور سمجھ ہو جو انہیں روکے، ان کے فعل سے باز رکھے اور ان کی مدد کرے۔ تو انہیں سخت افسوس اور غم ہوا کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان کے مہمانوں کو، جو در حقیقت اللہ کے فرشتے تھے، ان بدکار لوگوں سے بچا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، انہوں نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ جب فرشتوں نے وہ شدید تکلیف دیکھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے دباؤ اور اصرار کی وجہ سے مبتلا تھے، تو انہوں نے حقیقت کھول دی اور بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، انسان نہیں، اور یہ فاسق قوم نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے حکم کو روک سکتی ہے۔
جب قوم نے زبردستی گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور اللہ کے فضل سے ایک ہی ضرب میں ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور یقیناً انہوں نے اس کے مہمانوں کو بہکانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ بس چکھو میرے عذاب اور میرے ڈرائے ہوئے عذاب کا مزہ۔ وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف لوٹے اور کہتے تھے کہ ہم پر لوط نے جادو کر دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے باوجود قوم اپنے کفر اور اندھے پن پر قائم رہی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات ہی رات اپنے اہل ایمان کے ساتھ اس فاسق بستی سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے، اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا ہولناک عذاب نازل کیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور ان کی کافر بیوی بھی ان میں شامل تھی۔ بس وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نے ان پر آسمان سے ایک زبردست چیخ بھیجی، ان کی پوری بستی کو الٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ پھر ان پر سجیل یعنی پکی مٹی کے پتھر برسائے اور شعلہ باز چنگاریاں بارش کی طرح ان پر برسیں اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو قرآن کریم میں المؤتفقہ یعنی الٹ دی جانے والی بستی کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النجم میں فرماتا ہے، اور اسی نے الٹ دی جانے والی بستی کو گرا دیا۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کہ ان کی بستی اپنے باشندوں سمیت سر کے بل الٹ دی گئی۔ پھر ان پر آسمان سے چیخ بھیجی گئی اور سجیل کے پتھر برسائے گئے جنہوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ہمارے رب تبارک و تعالی سورہ الحجر میں فرماتا ہے، بس سورج نکلتے ہی انہیں ایک زبردست چیخ نے آ لیا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سب کچھ قوم لوط کے اس ہولناک جرم کی وجہ سے ہوا جس کی مثال ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں موجود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی سزائیں دیں اور عذاب کی ایسی اقسام ان پر جمع کر دیں جو ان کے سوا کسی اور امت پر جمع نہیں کی گئیں۔ جیسے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط سے پہلے جہانوں میں سے کسی کو ایسے کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو ایسی سزا دی تھی جیسی اس قوم کو دی گئی، اور ان پر عذاب کی وہ تمام صورتیں جمع کر دی گئیں جو کسی دوسری امت پر جمع نہیں کی گئیں۔ ان کے گھروں کو ان پر الٹ دیا، انہیں زمین میں دھسا دیا گیا اور آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے۔ بس اللہ نے انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جو ان کے سوا کسی امت کو نہیں دی، اور یہ سب اس جرم کی عظیم فساد کی وجہ سے تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ زمین اپنے کناروں سے کانپ اٹھے جب اس پر یہ بے حیائی کی گئی، اور فرشتے آسمان اور زمین کے کناروں کی طرف گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اس خوف سے کہ کہیں ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے اور وہ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، اور زمین اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور چیخ اٹھی اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ انسان نے قوم لوط علیہ السلام سے پہلے اس قبیح بے حیائی کو کبھی نہیں پہچانا تھا، بس یہ فاسق لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس گناہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ قوم لوط میں اس بے حیائی کے پھیلنے کے سبب کے بارے میں بہت سی روایات بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب روایات بے دلیل اور غیر مستند ہیں۔ ان میں سے ایک روایت امام سیوطی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کی جاتی ہے کہ انہیں مردوں کے پاس جانے اور عورتوں کو چھوڑنے پر جس چیز نے آمادہ کیا وہ یہ تھی کہ ان کے گھروں اور باغات میں بھی پھل تھے اور راستوں کے کنارے بھی۔ پھر انہیں پھلوں اور پھولوں کی کمی کا سامنا ہوا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر وہ باہر سے آنے والے مسافروں کو ان پھلوں سے روکیں گے تو ان کے لیے گزارا ممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ظالمانہ قانون بنا لیا کہ جو بھی ان کے ملک میں اجنبی ہوگا وہ اس کے ساتھ بدفعلی کریں گے اور اس پر 4 درہم کا جرمانہ بھی عائد کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ ان کے شہر میں آنا چھوڑ دیں گے، اور یہی وہ بات تھی جس نے انہیں اس عظیم گناہ پر آمادہ کیا جس میں ان سے پہلے کسی نے پہل نہیں کی تھی۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ابلیس ایک نہایت خوبصورت لڑکے کی صورت میں آیا، اس نے انہیں اپنی طرف مائل کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کبیرہ فعل پر پوری طرح جری ہو گئے۔ اور ابن عبید نے یہ بھی کہا کہ قوم لوط نے ابتدا میں عورتوں کے پچھلے حصوں میں بدفعلی کی، پھر آہستہ آہستہ وہ مردوں کی طرف مائل ہو گئے، مگر یہ تمام اقوال جیسا کہ ہم بیان کرتے ہیں محض اجتہادات ہیں جن پر کوئی ایسی قطعی دلیل یا صحیح نص موجود نہیں جو انہیں یقینی طور پر ثابت کرے، واللہ عالم۔ اور جہاں تک یہ بات کہی جاتی کہ ابلیس کی بیٹی لاکیس نے قوم لوط کی عورتوں کو بے حیائی سکھائی، یعنی عورتوں کو عورتوں کے ساتھ مائل ہونا جب مرد مردوں سے مشغول ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کام
آج تک لوگوں کو گمراہ کرنا الغرض قوم ادوما ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ جب نفس کی پیروی عقل پر غالب آ گئی، جب حیا کو قدم و تلے رون دیا گیا اور جب فطرت کے خلاف بغاوت کو فخر بنا لیا گیا تو پھر زمین بھی برداشت نہ کر سکی، آسمان بھی گواہ بن گیا اور اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ وہ قوم جو طاقت، دولت اور عیش و عشرت اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک لمحے میں نشان عبرت بنا دی گئی۔ اور آج اگر ہم موجودہ دور کی طرف نظر ڈالیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی گناہ، وہی بے حیائی، وہی فخر کے ساتھ گناہ کا اعلان اور وہی فطرت سے بغاوت آج دنیا کے ہر کونے میں پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ آج کی دنیا میں بھی وہی برائی حق بن کر پیش کی جا رہی ہے، وہی گناہ آزادی کے نام پر عام ہو رہا ہے، وہی فساد تہذیب کا لبادہ اوڑھے انسان کے سامنے مسکرا رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ آزادی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہی راستہ ہے جو قوم لوط اور قوم ادوما کو ہلاکت تک لے گیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج عذاب فوری طور پر نظر نہیں آ رہا، مگر اللہ کی گرفت جب آتی ہے تو نہ اچانک ہوتی ہے نہ ٹالی جا سکتی ہے۔ آج زلزلے ہیں، وبائیں ہیں، آندھیاں ہیں، آگ ہے، سیلاب ہے، بے سکونی ہے، دلوں سے سکون اٹھ چکا ہے، رشتے ٹوٹ چکے ہیں، حیا نایاب ہو چکی ہے اور انسان اپنی ہی تباہی پر خوش ہے۔ یہ سب اسی راستے کے آثار ہیں جس راستے پر قوم لوط اور قوم ادوما چل رہی تھی۔ اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں فحاشی، بے حیائی، سرکشی اور گناہ کے ہر راستے سے بچا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو عذاب سے پہلے پلٹ کر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا، تیری رحمت اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیرے غضب، تیرے عذاب اور آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ درود و سلام ہو سب سے معزز رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔